الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم زمانے کو پیام حق سنانے کی ضرورت ہے، اللہ کے دین کی طرف بلانے کی ضرورت ہے۔ جنہیں نیند آ گئی ہے نیند موت ایسی، انہیں پھر خواب غفلت سے جگانے کی ضرورت ہے۔ کہیں یہ لٹ نہ جائے رہزنوں کی چیرہ دستی سے، متاع علم و ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ پرستاران حق پھر سے کفن بردوش ہو جائیں، اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹانے کی ضرورت ہے۔ حاضرین جمعہ، جیسے قیامت کا قریب کا دور آ رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق فتنوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دن بدن نت نئے فتنے رونما ہو رہے ہیں اور اسی طریقے سے فتنوں کا ظہور ہوتا رہے گا۔ اہل علم نے، محدثین نے ابواب الفتن کے نام سے ابواب قائم کیے ہیں، احادیث جمع فرمائے ہیں، اور اہل علم نے اس سلسلے میں کتابیں بھی لکھی ہیں۔ علامات قیامت اور فتنوں کے ظہور میں بہت سارے فتنوں کا تذکرہ کیا ہے۔ میرے علم کے مطابق میں سمجھتا ہوں اہل علم نے جو فتنوں کا تذکرہ کیا ہے، کتابی شکلوں کے اندر ذکر فرمایا ہے، اگر ان کو ترتیب وار ذکر کیا جائے، ایک سال بھر کے جمعہ کے خطبے بھی میرے علم کے مطابق ناکافی ہوں گے، اس قدر جو ہے فتنوں کا ظہور ہوگا۔ اب سوال یہ ہے، فتنوں کے دور میں ہم اور آپ کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کس انداز سے ہماری زندگی بسر ہو، اس سلسلے میں اسلامی ہدایات ہمیں کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ فتنوں کے دور میں ایمان پر ثابت قدم رہنا یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ابو داؤد میں جو حدیث کی کتاب ہے، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ایم اللہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواه. اللہ کی قسم، مقداد بن اسود کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا، ان السعید لمن جنب الفتن، خوش نصیب ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا لیا گیا. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو دہرایا، خوش نصیب ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا لیا گیا، خوش نصیب ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا لیا گیا. وَلَمَنِ ابْتُلِيَ، اور جو شخص ان فتنوں کے اندر مبتلا کیا جائے اور وہ دین اور ایمان پر ثابت قدمی اختیار کرتے ہوئے صبر کرتا ہے، فواہا، اس کے کیا کہنے، یعنی اللہ رب العالمین کے پاس اس کو عمدہ اجر و ثواب ملے گا. حضرات، بعض روایات میں یہ تفصیل موجود ہے کہ ایسے ایسے فتنے آئیں گے جیسے ایک سیلاب میں بہت ساری اشیاء بہہ کر چلی جاتی ہیں، بہت سارے لوگوں کا ایمان اسی طریقے سے بہہ چلا جائے گا. جیسے ایک اور روایت میں یہ تفصیلات موجود ہیں کہ بادر بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، کہ فتنوں کے ظہور سے پہلے جیسے رات کی تاریکی اندھیرا پھیل جاتا ہے ایسے فتنے پھیلنے لگیں گے، اس سے پہلے تم نیک اعمال میں سبقت کیا کرو. اور ان فتنوں کے دور میں صبح میں آدمی مومن ہے، شام کفر کی حالت میں کرے گا، اور شام میں مومن والا تھا، ایمان والا تھا، صبح کفر کی حالت میں صبح کرے گا. اس قدر فتنے رونما ہوں گے. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے معمولی فائدے کے خاطر اپنے دین کو بیچ دے گا. ایسے بہت سارے نمونے ابھی ماضی میں جو لاک ڈاؤن کے حالات گزرے ان میں بھی بہت سارے نمونے دیکھنے کو ملے. تو حضرات گرامی، ایسے فتنوں کے دور میں دین پر ثابت قدم رہنا، ایمان کے دامن کو تھامے رہنا اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا، یہ ایسے افراد کے لیے ہجرت مدینہ کا اجر و ثواب. یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکہ میں جو تکلیفیں دی گئیں، جس پر آپ نے ہجرت فرمایا مدینہ منورہ، تو ہجرت مدینہ پر جو اجر و ثواب ہے، ایسے فتنوں کے دور میں انسان دین پر ثابت قدمی اختیار کرتا ہے تو اس کو بھی ہجرت مدینہ کا اجر و ثواب ملے گا. ترمذی شریف میں معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں اس روایت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، یعنی حرج کے فتنوں کے دور میں جو ثابت قدمی اختیار کرتا ہے وہ ہجرت مدینہ کا اجر و ثواب اس کو اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے. کہ ہجرت الیہ، وہ ہجرت مدینہ میری طرف ہجرت کرنے کے برابر اس کو اجر و ثواب ملے گا. تو حضرات گرامی، ایسے فتنوں کے دور میں دین پر ثابت قدم رہنا لوگوں کے لیے ایسے ہی مشکل ہو جائے گا جیسے ایک آگ کے شعلے کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے. بزار کے اندر ایک روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من ورائکم ایام الصبر، یعنی میرے دور کے بعد، میرے زمانے کے بعد آنے والے ادوار میں ایسے ایسے فتنے نورما ہوں گے، اس وقت ایک اہل ایمان کے لیے صبر کے ساتھ ان فتنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا، ان من ورائکم ایام الصبر، اس کے بعد آنے والے ادوار میں صبر کے ایام آئیں گے، الصبر فیہن کقبض علی الجمرہ، اور اس دور میں، ان فتنوں کے دور میں صبر کرنا لوگوں کے لیے ایسے ہی مشکل ہو جائے گا، دین پر ثابت قدم رہنا جیسے کقبض علی الجمرہ، آگ کے شعلے کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا. للعامل فیہا اجر 50، ایسے فتنوں کے دور میں جو عمل کرتا ہے اور عملی زندگی کو اختیار کرتا ہے اس کو 50 افراد کے اجر و ثواب کا 50 افراد کے عمل کا اجر و ثواب اس کو ملے گا. قالوا یا رسول اللہ اجر 50 منہم او 50 منا، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، اے اللہ کے نبی، کیا
ہم میں سے 50 افراد کا اجر و ثواب اس کو ملے گا فتنوں کے دور میں جو عمل کرتا ہے، یا اس وقت کے دور کے 50 افراد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 منکم، یعنی تم میں سے جو 50 افراد عمل کریں گے اس قسم کا اجر و ثواب ان فتنوں کے دور میں عمل کرنے والوں کو ملے گا۔ حضرات گرامی، فتنوں کے دور میں جو ہے ایمان کے مضبوطی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور ان میں صلاۃ، صوم اور اسی طریقے سے صدقہ اور خیرات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ان فرائض کو انجام دینا چاہیے۔ مسلم شریف میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے روایت کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا، فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ ونفسہ وولدہ وجارہ یکفرها الصیام والصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ ایک انسان کا فتنے میں مبتلا ہونا، اس کے اہل میں۔ اب آپ دیکھیے کتنے لوگ اپنی بیویوں کے مسائل میں بھی ایسے الجھے ہوئے ہیں، کورٹ کچہریوں کے اندر ان کے مسائل چل رہے ہیں۔ تو یہ بیوی کا فتنہ، اس کے مال کا فتنہ، اس کے نفس کا فتنہ، اس کے بچوں کا فتنہ اور اس کے پڑوسیوں کا فتنہ، یہ سب فتنے ختم ہوتے ہیں یکفرها الصیام، صیام کا، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ابھی مبارک مہینہ ہمارے سامنے سایہ فگن ہے، الحمدللہ یہ رمضان شریف کے روزے فرض ہیں، اس میں بھی سبقت کرنا چاہیے، غفلتوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرات گرامی، یہ گھر بار میں، بال بچوں میں، مال و دولت میں جو فتنے رونما ہوتے ہیں، یہ فتنے یکفرها الصیام، صیام سے، روزوں کے اہتمام سے، والصلاۃ والصدقہ، نماز کے اہتمام سے اور صدقہ اور خیرات کرنے سے، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلی باتوں کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے سے جو ہے یہ فتنے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے ختم ہوتے ہیں۔ تو لہذا ان فتنوں سے بچنے کے لیے ان اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض روایتوں میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے، جو اللہ کے راستے میں مجاہدہ اختیار کرتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، وہ بھی جو ہے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اور ملک شام کی سرزمین سے اسلامی لشکر آماخ اور دابق یہاں سے نکلے گا، جو رومی عیسائیوں سے مجاہدہ اور مقاتلہ کرے گا، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سرفرازی عطا کی جائے گی، وہ بھی جو ہے فتنوں سے محفوظ ہوں گے۔ تو اس روایت سے اس بات کا پتہ چلتا ہے جو اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے وہ بھی فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ حضرات، فتنوں کے دور میں جیسے ابھی میں نے ذکر کیا، ثابت قدمی اختیار کرنا چاہیے، ایمان پر، اسلام پر جم جانا چاہیے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اشہد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا ستکون فتنة الخائد فیہا خیر من الخائم والخائم خیر من الماشی والماشی خیر من السائی، قال افرعیت ان دخل علی بیتی وبسط یدہ الی لیقتلنی، قال کن کابن آدم۔ تو ترمذی شریف کی اس روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایسے فتنے ظاہر ہوں گے۔ اس روایت میں بیٹھنے والے کا فتنہ بہتر ہے کھڑنے والے کے مقابلے میں، ایک اور روایت کے اندر سونے والے کا فتنہ بہتر ہے جاگنے والے کے مقابلے میں، اور جاگنے والے کا فتنہ بہتر ہے جو ہے، یعنی یہ لیٹنے والے کا فتنہ بہتر ہے بیٹھنے والے کے مقابلے میں۔ اور اس روایت کے اندر یہاں پر خائد کا تذکرہ کیا گیا، یعنی بیٹھنے والے کا فتنہ بہتر ہے کھڑنے والے کے مقابلے میں، یعنی کھڑنے والے کا فتنہ اس سے زیادہ ہوگا۔ والخائم خیر من الماشی، کھڑنے والے کے فتنے کے مقابلے میں چلنے والے کا فتنہ زیادہ ہوگا۔ والماشی خیر من الساعی، اور چلنے والے کے مقابلے میں دوڑنے والے کا، بھاگنے والے کا فتنہ زیادہ ہوگا۔ جیسے دنیا میں آج آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی بائک سوار آ گیا یا کار سوار آ گیا اور کسی کو جو ہے چھرا بھوک کر جو ہے دوڑ کر چلا گیا، ایسے فتنے بھی آج رونما ہو رہے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فتنے جو دوڑنے والے کا فتنہ زیادہ ہوگا چلنے والے کے مقابلے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ذکر کیا، راوی حدیث نے، افرأیت ان دخل علی بیتی، اے اللہ کے نبی، اگر کوئی شخص
میرے گھر میں داخل ہو جائے اور مجھ پر اپنا اس کا ہاتھ دراز کر کر مجھے قتل کرنے کے لیے دست درازی کرے تو اس وقت میرا کیا بنے گا؟ الی لیقتلنی قال کن کابن آدم، تو تم ایسے بنو جیسے آدم علیہ السلام کے بیٹے کا جو طریقہ کار ہے۔ اس سے مراد آپ حضرات کے ذہنوں میں وہ واقعہ ہے جو سورہ مائدہ کے اندر بھی اس کی تفصیل موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں جو سب سے پہلا جو قتل حابیل نے قتل کیا، یہ واقعہ ہے۔ یہ ایک کو اس کے عقد میں جو خاتون آنے والی تھی اس کے بجائے جو ہے وہ اپنے ساتھ عقد میں آنے والی خاتون کے بجائے اس کے ساتھ حابیل کے ساتھ آنے والی جو ہے لڑکی سے عقد کرنا چاہ رہا تھا۔ اسی پر اختلاف بڑھ گیا حتیٰ کہ نوبت قتل تک پہنچی، لیکن حابیل نے فتنے میں اپنے آپ کو مبتلا کرنے کے بجائے اپنا ہاتھ فتنے سے روک لیا۔ تو ایسے فتنوں کے دور میں ایسے بھی اوقات آئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے حابیل نے حابیل کو قتل کیا لیکن حابیل فتنے کے اندر مبتلا نہیں ہوا، جو ہے اپنی حفاظت کیا۔ اور موطا امام مالک کی ایک روایت میں جتنے بھی قتل آج ہو رہے ہیں اس کا ایک حصہ سب سے پہلے قتل ایجاد کرنے والا حابیل کو جو ہے ملے گا۔ تو حضرات گرامی، حابیل نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا ہونے سے روکا، تو یہ طریقہ کار تم اختیار کرو اور فتنوں کے دور میں جو ہے علم حاصل کیا جائے اور اپنے عقل سے کام لیا جائے۔ اسی طرح گوشہ نشینی اختیار کی جائے۔ ابھی لاک ڈاؤن کے حالات میں جو انسان اپنے گھروں کے اندر محبوس ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر رہا تھا کہ بلا ضرورت فتنوں کے جہاں فتنے رونما ہوتے ہیں یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور گوشہ نشینی اختیار کریں۔ ترمذی شریف میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی الفتنۃ کسروا فیہا خصیکم وخطئوا فیہا اوتارکم، فتنوں کے دور میں تم اپنے کمانوں کو توڑ دو اور اس کے تانتوں کو توڑ دو، وَأَلْزِمُوا فِيهَا أَجْوَافَ الْبُيُوتِ، جو ہے فتنوں کے دور میں اپنے گھروں کے اندر رہا کرو۔ اور دیگر روایتوں میں بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، یعنی تیرا گھر تجھے سما جائے، یعنی بلا ضرورت فتنوں میں مبتلا ہونے کے بجائے تیرے گھر کے اندر تیرا رہنا یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اور اس روایت میں بھی اس بات کی وضاحت کی گئی ہے وَأَلْزِمُوا فِيهَا أَجْوَافَ الْبُيُوتِ۔ حضرات گرامی، ایک اور روایت مسلم شریف کی اس سلسلے میں یہ ہے، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنۃ العاصم تکون فتنۃ القائد فیہا خیر من القائم، کہ عنقریب فتنوں کا ظہور ہوگا۔ وہ جو پہلی روایت میں الفاظ ہیں بیٹھنے والے کا فتنہ بہتر ہے کھڑنے والے کے مقابلے میں، یہ تفصیل کے بعد مزید اس روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں الا فاذا نزلت ووقعت فمن كان له ابل فليلحق بابله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له ارض فليلحق بارضه فقال رجل يا رسول الله ارايت من لم تكن له ابل ولا غنم ولا ارض قال يعمد۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے فتنوں کے دور میں جب جو ہے کھڑنے والے کا فتنہ زیادہ ہوگا بیٹھنے والے کے مقابلے میں، جب یہ فتنے نازل ہو جائیں گے، ان فتنوں کا ظہور ہوگا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک جو ہے نصیحت یہ فرمائی ہے، اگر کسی کے پاس جو ہے اونٹ ہیں وہ اپنے اونٹوں سے جا کر مل جائے، یعنی جیسے عرب کی سرزمین پر یہ مشہور جانور ہے اور ہمارے بعض صوبوں میں صوبہ گجرات اور صوبہ راجستھان وغیرہ کے اندر جیسے بکریوں کو یہاں ہم پالتے ہیں ویسے اونٹ وہاں پالے جاتے ہیں، تو اگر کسی کے پاس جو ہے فتنوں سے بچ کر زندگی بسر کرنے کا ذریعہ اگر اونٹ ہیں تو وہ اونٹوں سے مل جائیں۔ ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، اگر کسی کے پاس بکریاں ہیں زندگی بسر کرنے کا ذریعہ تو وہ اپنی بکریوں سے مل جائے، اگر کسی کے پاس کھیتی باڑیاں باغات وغیرہ ہیں وہ اپنی زمین سے مل جائے۔ فقال رجل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اگر کسی کے پاس من لم تکن له ابل ولا غنم ولا ارض، کسی کے پاس نہ اونٹ ہے نہ بکریاں ہیں نہ زمین ہے، تو وہ شخص کیا کرے ان فتنوں کے دور میں؟ قال یعمد الى سیفه فیدخ على حده بحجر ثم لینج ان استطاع النجا، تو آپ نے فرمایا وہ اپنی سیف کو لے لے، یعنی تیز اس کو پتھر پر تیز دھاری کر کر
ان فتنوں سے بچنے کے لیے اگر اس کی استطاعت ہے نجات کی، جیسے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں اب بے فکری کے ساتھ نکل جاتا ہے، موب لنچنگ کے ذریعے اس پر حملے ہوتے ہیں، فتنے کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے. تو اگر ان فتنوں سے اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنی زمین اور اپنے اونٹوں کے باڑے میں یا بکریوں کے باڑے کے اندر جو ہے چلا جائے، اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اپنے پاس جو ہتھیار ہے اس کو پتھر پر تیز کر کے جو ہے فتنوں کے ذریعے آپ پر حملہ آور ہونے والوں پر جو ہے آپ بھی اس کا دفاع کیجئے. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ دہرائے، اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اے اللہ میں نے یہ بات پہنچا دی ہے. فقال رجل یا رسول اللہ ارائیت ان کریت حتی ینطلق بی الی احد الصفین او احد الفئتین، اے اللہ کے نبی میں نہیں چاہتا کہ ان فتنوں کے اندر مبتلا ہو، اگر فتنوں والی جماعتیں جو ہے یہ دونوں جماعتیں کسی ایک جماعت کے اندر مجھے زبردستی نہ چاہتے بھی مجھے کھینچ لے، فضربنی رجل بسیفی، اگر کوئی تلوار کے ذریعے مجھ پر حملہ کر دے، او یجیء سہم فیقتلنی، یا تیر کے ذریعے مجھ پر حملہ کر کے میرا قتل کر دے تو میرا کیا بنے گا؟ قال یبوء باسمی و اسمک ویکون من اصحاب النار، وہ تیرا اور اس کا دونوں کا گناہ لے کر جو ہے جہنم میں پہنچے گا. تو حضرات فتنے رونما ہوتے رہیں گے. وہ ایسے موقع پر جو ہے جنگلوں میں اور جو ہے پہاڑوں میں اپنے مال کو لے جا کر اپنے دین کی حفاظت کرنا ایک مومن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے. ابن ماجہ جو حدیث کی کتاب ہے، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شاف الجبال ومواقع الخطر یفر بدینہ من الفتن، یعنی قریب ہے وہ زمانہ کہ اس قدر فتنے جو ہے ظاہر ہوتے رہیں گے، اس وقت جو ہے ایک مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، اور ان بکریوں کو لے کر جو ہے وہ پہاڑوں پر اور اسی طریقے سے جو ہے بارش گرنے والے میدانوں پر جو ہے لے کر نکلے گا. یفر بدینہ من الفتن، یعنی فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایسے مقامات پر. ابھی ماضی قریب میں جو حالات جو شہروں میں رہنے والے ایک مرض کی وبا کے ذریعے شہروں کو چھوڑ کر اپنی بستیوں کی طرف خریوں کی طرف جو ہے رخ کیے، تو ایسے فتنے بڑھتے رہیں گے تو اس وقت ایک مسلمان کا مال سب سے بہتر مال جو ہے بکریاں ہوں گی، اس کو پہاڑوں پر اور بارش کے میدانوں پر یعنی جنگلات وغیرہ میں رکھ کر اپنے دین کی حفاظت کرے گا. اس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی. ابن ماجہ کی ایک اور روایت میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے تکون فتنۃ علی ابوابها دعاۃ الی النار فإن تموت وأنت عاذ على جذر شجرة خیر لك من ان تتبع احد منهم، یعنی قریب ہے کہ ایسے فتنے رونما ہوں گے، ان فتنوں کے دروازوں پر رک کر لوگوں کو جو ہے جہنم کی طرف دعوت دی جائے گی. آج آپ اپنے پاس جو موبائل ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں، آپ ایسے فتنے ایسے جو ہے ٹک ٹاک ہے، فلاں ہے، یہ ہے، اور جو ہے برائیاں، بے حیائیاں، گندگیاں، اتنے فتنوں کی دعوت، ان فتنوں کے دروازوں پر رک کر تم کو جو ہے جہنم کی طرف جو ہے دعوت دی جا رہی ہے. فَإِن تَمُوتَ وَأَنْتَ عَادٌ عَلَى جَذْرِ شَجَرَةٍ، تو اگر تیری حالت جو ہے ایسی ہی ہو جائے کہ ان فتنوں میں مبتلا ہونے سے اگر درختوں کی چھال کھا کر زندگی بسر کرنے کی جو ہے تیری دین کی حفاظت میں اگر تجھے ایسی نوبت آ جائے کہ درخت کے چھلکے اور چھال کھا کر اگر اسی حالت میں موت آ جائے، یہ بہتر ہے ان تتبع احد منہم، ان میں سے کسی ایک کی تو پیروی کرے، اتباع کرے، یہ اس سے بہتر ہے تیرے لیے درخت کی چھال کھا کر تیرا جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو جانا. تو میرے بھائیوں فتنوں سے، کیونکہ فتنوں میں مبتلا ہو کر انسان اپنے دین اور ایمان کو جو ہے بگاڑ دے گا تو ایسی صورت میں وہ جہنم میں پہنچے گا. اس لیے ان دنیا کی فتنوں اور آزمائشوں میں ثابت قدمی اختیار کرتے ہوئے ایسا طریقہ کار اختیار کرے، بھلے تھوڑی بہت تکالیف اور پریشانیاں آ جائیں تو آپ کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس اجر و ثواب پکا ہے. اگر انسان کی نیت عمدہ ہو، اچھی ہو، تو ایسی صورت میں اس کی اچھی نیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے پاس اس کو اجر و ثواب ملنے والا ہے. ابو داؤد میں
उर्स रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा अमीलतिल खतियतु फिल अर्ज़ कान कमन शहीदहा फकरिहा कान कमन गाब अनहा वमन गाब अनहा फरज़ियहा कान कमन शहीदहा। यह अगर मिसाल के तौर पर हमारे इस शहर के अंदर कोई बुराई हो रही है, हम भी यहां पर हैं, लेकिन उस बुराई को हम नापसंद करते हैं, इस गुनाह को, इस बुराई को नापसंद करते हैं, उसकी इस अच्छी नीयत की वजह से अल्लाह के पास वो अजर सवाब का मुस्तहिक होगा। तो इज़ा अमीलतिल खतियतु फिल अर्ज़ कान कमन शहीदहा फकरिहा कान कमन गाब अनहा। इस बस्ती में रहते हुए कोई बुराई हो रही है, उस बुराई को वो नापसंद कर रहा है, तो उसकी मिसाल ऐसी है जो वो उस बस्ती के अंदर नहीं है और ना ही उस गुनाह के अंदर वो शरीक है। इसके बरखिलाफ वमन गाब अनहा फरज़ियहा, अगर कहीं बुराई हो रही है, वो शख्स वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन उस गुनाह से, उस बुराई से वो राजी है। आज आप देख रहे हैं दुनिया के कोने और चप्पे में बैठकर लोग बास फितना मचा देते हैं, टेलीविजन के जरिए और इन मोबाइलों के जरिए ये फितने आम होते हैं। यहां पर फितना, फसाद, बिगाड़, कत्ल, इस किस्म की चीजें ज्यादा हो जाती हैं। तो ये फितनों के ज़ुहूर में अगर कोई शख्स जो है वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन उस फितने से, उस गुनाह से वो राजी है, तो गोया वो वहां पर मौजूद है, उस गुनाह में वो भी शरीक है। तो हजरात गिरामी, मैं अपनी बात को इख्तिसार करते हुए इन फितनों के दौर में हमें जो दुआएं सिखलाई गई हैं, उन दुआओं के ज़रिए भी उसका तदारुक करते हुए अल्लाह से पनाह तलब करें। फितनों से पनाह मांगने की दुआएं भी जो है मौजूद हैं। एक मशहूर दुआ तो वो है जो आप जो है सलात में, नमाज में जो है कायदे के अंदर पढ़ते हैं, जैसे बुखारी और मुस्लिम में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसम वल मग़रम। इस दुआ के अंदर भी यानी खबर के अजाब से, खबर के फितने से और दज्जाल के फितने से, दज्जाल के फितने के बारे में आप जानते हैं कि हर पैगंबर ने इस फितने से डराया है, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जितने फितने दुनिया में आएंगे, सबसे जो है बड़ा फितना दज्जाल का, और मक्का मदीना की सरजमीन के अलावा दुनिया में ये जो है गश्त करेगा, और मदीना मुनव्वरा के अंदर भी जो है 3 किस्म के अफराद हैं निफाक रखने वाले, ये उसके साथ जो है जाकर मिलेंगे। तो हजरात गिरामी, तो ये मसीह दज्जाल का फितना, अस्फहान के तकरीबन 70,000 यहूदी उसके पीछे लग जाएंगे, अभी ये फितना रूनुमा नहीं हुआ। तो जो है ये दुनिया में जितने फितने हैं, सबसे बड़ा फितना है मसीह दज्जाल का फितना, और जो है दुनिया के फितने और जो है मौत के वक्त के फितने, और इसी तरीके खर्चदारी और जो है गुनाहों के फितने से पनाह मांगा। इसी तरीके से नसई के अंदर एक और रिवायत है, साद रजी अल्लाह तआला अपने बाप से रिवायत करते हुए जिक्र करते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें 5 बातों का इल्म सिखलाया करते थे, जिसमें फितने दुनिया और अज़ाब क़ब्र के अलावा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बुख़्ली वल जुब्नी व अर्ज़लिल उम्र, जो है रज़ील उम्र से और बुज़दिली से और बखीली से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगा। नसई की एक और रिवायत में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, कान कसीरुम मा यदू बि हाउलाइल कलिमात। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से इन कलिमात के साथ दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिन नार व अज़ाबिन नार, ऐ अल्लाह आग के फितने से, आग के अजाब से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, व फितनतिल क़ब्र व अज़ाबिल क़ब्र, और खबर के फितने से और अजाब क़ब्र से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, व शर्रि फितनिल मसीह, और मसीह दज्जाल के फितने से, व शर्रि फितनिल फ़ख्र वल गिना, और फ़कीरी और गिना मालदारी के फितने से। कभी इंसान फ़कीर बन जाता है, ये भी एक फितना है, कादल फ़ख्र अन यकून कुफ्रा, जो है फ़कीरी और मोहताजी में भी इंसान जुल्म व ज़ियादतियाँ, चोरी डकैती, किसी का नाहक कत्ल करने लग जाता है, माल की ज़ियादती से भी, ये भी एक फितना है, बुराइयों में, बेहयाइयों में, बदकारी में, ज़िना में, शराब नोशियों में जो है। इसलिए ये शर्रि फितनिल फ़ख्र वल गिना। और मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला हदीस के रावी हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ज़ाहिरी और बातिनी फितने, जैसे बीमारियाँ, बाज़ ज़ख़म ज़ाहिरी नज़र आते हैं और बाज़ बीमारियाँ इंसान को नज़र नहीं आते, अंदरूनी होते हैं, इसी तरीके से
فتنوں میں بھی بعض ظاہری فتنے ہیں اور بعض باطنی فتنے ہیں، ان ظاہری اور باطنی فتنوں سے بھی پناہ مانگنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں ہدایت فرمائی۔ تو مسلم شریف کی اس روایت میں زید رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، تم اللہ سے ظاہری اور باطنی فتنوں سے پناہ طلب کرو۔ قالوا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، جو ہے صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے جو ہے پناہ طلب کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا بھی سکھلائی گئی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، کہ اے اللہ میں تجھ سے خیر والے کام جو ہے مانگتا ہوں، یعنی مجھ سے خیر والے کام، میرے دماغ سے، میری زبان سے، میرے آنکھوں سے، میرے اعضاء جوارے سے، میرے مال سے، ہر جو ہے خیر کے کام میں کروں، جو ہے مجھ سے خیر اور بھلائی کے کام ہوں۔ اے اللہ میں اس بات کی توفیق تجھ سے مانگتا ہوں، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، منکرات، برائیاں، خامیاں، غلطیاں اس کو ترک کرنے کی، وَحُبَّ الْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں سے محبت، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً، اگر تو تیرے بندوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، جو ہے فتنوں میں مبتلا ہونے سے پہلے مجھے تو وفات دے دے، یعنی فتنوں میں مبتلا کر کے میرا جو ہے اجر و ثواب ضائع ہو اور میں برباد ہو جاؤں، اس سے پہلے تو مجھے عافیت عطا فرما۔ حضرات گرامی، اس طریقے سے اور بھی بہت سارے فتنوں کا تذکرہ جو ہے کتاب و سنت میں جو ہے موجود ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والے جمیع حضرات کو علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، ناظرین بد کے نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور جو ہے ہر قسم کے بڑے چھوٹے جملہ ظاہری باطنی تمام فتنوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔